اچھا ناظرین، اب میں دوبارہ آتا ہوں انتظار پنجوتا صاحب جو 25 روز غائب رہنے کے بعد بازیاب ہوئے ہیں، اور بازیابی کے بعد انتظار پنجوتا کی جو تصاویر اور مناظر سامنے آئے ہیں ان کا مقصد بار بار حکومت کی طرف سے یہی تھا دکھائے جانے کا کہ پوری قوم کو خوفزدہ کیا جائے۔ کچھ اس لیے خوفزدہ ہیں کہ ہو بھی گئے ہوں گے لوگ کہ اس حیوانیت اور پاگل پن کا اگلا ہدف وہ خود بھی ہو سکتے ہیں، اور ظلم کرنے والا قبیلہ اس لیے خوفزدہ ہے کہ اگر کبھی انصاف کی ہوا چل پڑی تو وہ کسے وکیل کریں گے، کس سے منصفی چاہیں گے۔ جو کرب ناظرین انتظار پنجوتا کے چہرے پر تھا، خوف سے بلکتا جس طرح وہ گفتگو کر رہے تھے، اسے دیکھ کر مجھے یوں لگ رہا تھا کہ آپ اور ہم سب انتظار پنجوتا ہے، جو انتظار کر رہے ہیں اٹھائے جانے کا، مار پیٹ کا، دھمکیوں کا، پھر کوئی کسی سڑک سے ملے گا جو کوئی نامور ہے یا قابل ذکر ہے وہ کسی ٹی وی اینکر کے شو میں لا کر بٹھا دیا جائے گا، کسی سے تھانے میں سکرپٹڈ سوالات پوچھے جائیں گے، اور یہ سب کرنے والے بازیگروں کے لیے ستائشی کلمات کا تقاضا ہوگا۔ کیا اس طرح گزارنی ہے ہم نے زندگیاں اپنے اس ملک میں؟ ناظرین، پاکستان کے ہر شہری کی طرح، میں ریپیٹ کر رہا ہوں ناظرین ذرا غور سے سنیے گا میری بات، پاکستان کے ہر شہری کی طرح انتظار پنجوتا کے سامنے بھی اب دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ، خود پر ہونے والے ظلم کا حساب اللہ پر چھوڑ دے، خود کو ملی ہوئی دھمکیوں کے باعث باقی ماندہ زندگی یا تو گمنامی میں بسر کر دے یا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیرون ملک چلا جائے اور یہ وحشت ناک واقعہ بھلانے کی کوشش کرے۔ یہ راستہ یقیناً آسان راستہ ہے، اصل میں یہ راہ بدلنے کا اعلان ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے مائی باپ معاف کر دو۔ میں اس راستے پر چل نکلا تھا جہاں ہم جیسے مڈل کلاسیوں کو چلنا ہی نہیں چاہیے۔ ہمیں کیا پڑی ہے ہم رول آف لا کی جنگ لڑیں، طاقتوروں کو للکارتے پھریں، ان کی راہ کاٹنے کی کوشش کریں۔ انتظار پنجوتا کسی اگر مگر کے بغیر کہہ دے کہ حضور میرے اگلے پچھلے جرم معاف کر دیں، آئندہ میں کچھ نہیں کروں گا، ایسا کہنے اور اس رستے پر چلنے سے انتظار پنجوتا کو امان مل جائے گی، مگر ایسا کر کے انہیں باقی ماندہ ساری عمر احساس توہین کے ساتھ، ایک اہانت کے ساتھ جینا پڑے گا۔ مگر انتظار پنجوتا کے لیے ایک دوسرا راستہ بھی ہے ناظرین۔ جو ہی صحت بحال ہو پریس کانفرنس کا انعقاد کرے، بھبانگے دہل ان کا نام لے جو اس پہ ظلم میں ملوث ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر انہیں کہے کہ چاہے وہ انہیں دوبارہ اغوا کر لیں، چاہے مار ڈالیں، میں جیتے جی تمہاری دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لاؤں گا، تم سے حساب لوں گا، جہاں تک ہو سکا تم سے بدلہ لوں گا۔ ناظرین، یہ بڑی مشکل رہا ہے، بڑی مشکل رہا ہے۔ پہلا راستہ رخصت کا تھا تو دوسری راہ عزیمت کی راہ ہے۔ پہلا راستہ صرف باقی کی عمر کاٹنے میں مدد دے گا، مگر دوسرے راستے میں احساس تفاخر کے ساتھ سینہ کشادہ کر کے باقی کی عمر گزرے گی۔ دوسرا راستہ تاریخ میں امر کر دے گا۔ اب یہ فیصلہ انتظار پنجوتا کو اور ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے کہ اس نے کون سی راہ چننی ہے۔ ناظرین، میں تو خود ایک کمزور سا بندہ ہوں جو شاید آخری درجے کے ایمان کا حامل ہے۔ میں انتظار پنجوتا کو کوئی تانا نہیں دے رہا، میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنی بساط اور استطاعت سے بڑھ کر کچھ کریں۔ میں نے ان دو راہوں کا ذکر کر دیا ہے، اور اپنے آپ پر بھی اور آپ پر بھی اور انتظار پنجوتا صاحب پر بھی ان دونوں راہوں کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ وہ جو بھی فیصلہ کرے میں دل سے اس کا احترام کروں گا، بس دل میں کہیں دبی خواہش ہے کہ کوئی تو ہو جو اس ظلم کو واپس ظالموں کی طرف پلٹا دے۔ ناظرین، ملک ایک دوراہے پہ کھڑا ہے۔ حکمرانوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے ہر میدان فتح کر لیا ہے۔ ملک کے سب سے مقبول لیڈر کو 1.5 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے، اور ابھی تک اس کے مقدمات لوئر جوڈیشری میں ہیں، جسے ابھی تک کسی نہ کسی طرح مینج کر کے معاملات چلائے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں جو سربراہ الیکشن کمیشن کا، وہ ایک ایسا کرندہ ہے جو حکومتی ڈگڈگی پر ناچتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سب سے بڑی عدالت میں بیٹھا ایک نحوست زدہ شخص بھی 13 ماہ تک اس جعلی نظام کا رکھوالا بنا رہا۔ اس کے جانے سے حکومت سمجھتی ہے کہ وہ اپنا سرپرست کھو بیٹھی ہے۔ پہلے حکومتی زوما کا خیال تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ ان کے لیے دوسرا قاضی ثابت ہوا ہے، اور سپریم کورٹ میں بیٹھ کر سدھائے ہوئے ہاتھی کی طرح حکومت کے مخالفین کو روند کے رکھ دے گا۔ جسٹس منصور نے پھر مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا
تو حکمرانوں کو لگا کہ جس جنگل کے ہم بادشاہ بنے بیٹھے ہیں یہاں ایسے جج کی موجودگی ان کی بادشاہت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اور اسی خدشے کے پیش نظر حکومت نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنا دیا۔ یعنی یحییٰ آفریدی بطور چیف جسٹس نون لیگ پیپلز پارٹی اور MQM کے چوائس تھے، مگر انہیں منصب سونپنے کے ایک ہفتے کے اندر ہی حکومت کو نئے چیف جسٹس کی جانب سے کچھ اچھے اشارے نہیں مل رہے، اور واضح اشارے غالباً اگلے ہفتے میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے حالانکہ ناظرین ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیا جو حکومت کی طبع نازک پہ گراں گزرے، کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیا جو حکومت کے لیے کھل کے پریشانی کا باعث بن سکے، جو حکومت کے مخالفین کے لیے کوئی بڑا سائے آف ریلیف لا سکے، مگر پھر بھی سرکار ان سے خوش نہیں ہے۔ اسی لیے حکومتی ٹاؤٹس اور سرکاری بھونپو ابھی سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف بولنا شروع ہو گئے، اور آج جو کچھ سینٹ اور قومی اسمبلی میں کیا گیا، اور وہ بھی اسی بات کی نشاندہی ہے کہ وہاں پہ ججز کی تعداد اتنی بڑھا دی جائے، اتنی بڑھا دی جائے، اور بتدریج بڑھاتے چلے جائیں۔ یعنی پہلے ابھی 37 کہا گیا ہے تو پہلے 4 جج بڑھائے جائیں، اکثریت میں لانے کی کوشش کی جائے، پھر 8، پھر بھی بات نہ بنے، پھر 5 اور پھر 5 اور۔ حضور والا آپ 250 ججز بنا لیں، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2000 ججز بنا لیں، کھیل آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ آپ اس بات کو جتنی جلدی تسلیم کر لیں اتنا ہی آپ کے اور قوم کے حق میں بہتر ہوگا۔ اور ناظرین، ایک چلتے چلتے مشورہ میں KP کے وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ بہت انہوں نے جوش و خروش سے کہا ہے کہ وہ ان کی صوبائی حکومت جو ہے وہ PIA خریدنے کے لیے تیار ہے، وہ کسی اور کو PIA نہیں خریدنے دیں گے۔ حضور والا ایسی باتیں مت کریں، ایشو پہ زور دیں، یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے جس طرف آپ چل پڑے ہیں۔ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ اصل معاملے سے، اصل مدعے سے آپ کچھ لمحوں کے لیے توجہ ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن گنڈا پور صاحب میں آپ کے مداحوں میں ہوں، ہمیشہ سے میں نے آپ پر کبھی بھی شک کا اظہار نہیں کیا، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ ایسے بیانات دے کے، نان ایشوز کو ہوا دے کے آپ کبھی بھی اپنی کاز کو سرو نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی آخری بات بزبان فیض، بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے، بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے، تم اچھے مسیحا ہو شفا کیوں نہیں دیتے، تم اچھے مسیحا ہو شفا کیوں نہیں دیتے، درد شب ہجراں کی جزا کیوں نہیں دیتے، خون دل وحشی کا صلہ کیوں نہیں دیتے، خون دل وحشی کا صلہ کیوں نہیں دیتے، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے، منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے۔